اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ میک شفٹ ارینجمنٹ جو فوری طور پہ کی جاتی ہیں وہ کچھ ارینجمنٹس کرنی پڑیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام یہاں یونیورسٹی کے یہاں موجود ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد تمام ایس او پیز کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت انکریجنگ ہے، بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ لوگ کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ کا تعلق کتاب سے کمزور نہیں پڑا۔ آج جو ہم نے کتابوں کا انتخاب کیا اس میں وہی ہمارا فارمیٹ کے ایک ہم انگریزی میں اور ایک اردو میں کرتے ہیں، اور اردو کی کتاب اس مرتبہ میرے پاس ہے اور اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جو تعارفی گفتگو ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ ڈاکٹر ہارون عثمانی، چیف لائبریرین، پنجاب یونیورسٹی، اور جو آج اردو کی کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شاہد ملک صاحب کی یار سرائے کتاب ہے۔ آپ لوگ جو لوگ علم سے، پڑھنے سے، کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو یہ بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو خاکوں پہ مبنی کتاب ہوتی ہے، یہ خاکے جو ہوتے ہیں یہ سوانحی ادب میں آتے ہیں، اور خاکے کو انگلش میں اسکیچ کے اس کا متبادل ہوتا ہے، ایک ایسا لائنوں سے، قلم سے، پینسل سے بنا ہوا اسکیچ جو پوری تصویر تو نہیں دکھا رہا لیکن اس کے کچھ خد و خال ضرور اجاگر کر رہا ہوتا ہے شخص۔ تو ادب میں جب ہم خاکے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مکمل تصویر نہیں ہوتی، اس کی شخصیت کے کچھ پہلو، اس کے کچھ خد و خال اجاگر ضرور ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاکہ لکھنا کسی کی سوانح لکھنے سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اردو میں شروع میں اگر آپ دیکھیں تو جو دھوم مچی وہ فرت اللہ بیگ کے ابتدائی خاکوں سے، اور شاید ابھی بھی اسی کو مثال بنایا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی اور ایک وصیت کی تعمیل میں یہ دو خاکے شاید لازوال ہیں کہ جب کبھی بھی خاکہ نگاری پر بات ہوگی تو فرت اللہ بیگ کے یہ دو خاکے ہمیشہ زیر بحث آئیں گے۔ خاکوں پہ بہت لوگوں نے طبع آزمائی کی، بہت لوگوں نے مختلف انداز سے خاکے لکھے۔ عبدالاثر چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی بڑی معروف خاکوں پر مشتمل کتاب ہے، اور ان میں سے کئی مضامین تو باقاعدہ سوانحی مضامین کی شکل اختیار کر گئے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایک نام بڑا شاید آپ لوگوں کے لیے، اردو دانوں کے لیے اتنا معروف نہ ہو، اردو ادب والوں کے لیے، حالانکہ وہ بہت معروف نام ہے، لیکن قلم کے حوالے سے آپ لوگ شاید اتنا نہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہو۔ وہ شاہد ملک کا ہے، اور شاہد ملک صاحب بہت جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی گفتگو میں اور ان کی تحریر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں اور کالم وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک معروف روزنامہ میں خوش کلامی کے عنوان سے ایک کالم چھپتا ہے، وہ کالم نگار شاہد ملک صاحب ہیں۔ شاہد ملک صاحب کے لیے اگر ہم مختصر سی بات کریں تو میں تھوڑی سی اگر لبرٹی لیتے ہوئے بہت سینئر ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا منڈا سیال کوٹیا، تو یہ منڈا سیال کوٹیا ہے کہ یہ ان کا تعلق سیال کوٹ سے ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، آبائی ان کا علاقہ ہے، اور ان کی جو سکولنگ ہے یا ان کا جو سارا ابتدائی تعلیم ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہوتی رہی، سیالکوٹ سے لے کے واہ کینٹ اور راول پنڈی، لاہور، ان سب علاقوں میں
یہ تعلیم کے لیے یہ رہے، اور پھر باہر سے انہوں نے نارتھ ویلز سے بھی انگریزی کی زبان کی تدریس کے حوالے سے ڈگری لی، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے منسلک رہے، گارڈن کالج راولپنڈی سے ان کا انسلاک رہا، اور سیالکوٹ میں بھی یہ ان کا تھا اسلامیہ کالج غالباً، وہاں پر یہ پڑھتے رہے شروع میں ان کا جو تھا۔ تدریس سے وابستہ رہے، انگریزی زبان و ادب کی تدریس سے وابستہ رہے، اور پھر بی بی سی لندن میں نشریاتی صحافت سے منسلک ہوئے۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد یہ 1994 میں پاکستان واپس آئے لندن سے، اور بی بی سی ریڈیو کے لیے پنجاب کے نامہ نگار اور بیورو چیف مقرر ہوئے۔ سما ٹی وی سے منسلک رہے، وقت نیوز چینل سے یہ منسلک رہے، اور آج کل یہ مختلف اداروں میں جز وقتی یا وزٹنگ پروفیسر کے طور پر پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو یار سرائے ہے ان کی کتاب، یہ پہلی بار میں تو بہت حیران کرتی ہے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح حیران کرتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اس کے اگر آپ کنٹینٹس پہ نظر ڈالیں، اس کی فہرست مندرجات کو دیکھیں، تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس میں بہت سارے معروف نام بھی نظر آتے ہیں، اور بہت سارے غیر معروف نام جن کو ہم عمومی طور پر نہیں جانتے۔ اگر آپ دیکھیں تقریباً اس کے اندر 13 لوگوں کا ذکر ہے، اور ایک بی بی سی اردو کو بھی انہوں نے شخصیت کے طور پر اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن نام دیکھیں اگر تو فیض احمد فیض پر ہے، خالد حسن ہے، مجید نظامی ہیں، زمرد ملک ہیں، شاہد نصیر ہیں، ضیاء ڈار ہیں، نصر اللہ ملک ہیں، رفیق محمود، مسعود حسن، آفتاب اقبال شمیم، علی احمد خان، خرم قادر، نذیر احمد ملک، اور بی بی سی اردو پر آخری ان کا مضمون ہے جو سوانحی مضمون ہے۔ میں یہ سارے جو خاکے ہیں یا اس یار سرائے میں جو مقیم جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر بات نہیں کروں گا۔ ہمارا مقصد کتاب سے آپ کو دور نہیں کرنا، ہم چاہتے ہیں کتاب آپ پڑھیں۔ ہم اس کے اندر سے چند چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ہم آپ کو یہ کتاب ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ آج شاہد ملک بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہوں۔ تو فی الحال تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن ہم کسی وقت ان کو درخواست کریں گے کہ وہ حاضر بھی ہو جائیں۔ اس کا جو پہلا ایک دباچہ کہہ لیں، مقدمہ کہہ لیں، یا پیش لفظ کے طور پر وہ عارف وقار نے لکھا ہے، اور وہ شاہد ملک کی شخصیت کے بارے میں بڑے دلچسپ انداز میں کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک صاحب اور یہ کسی ایک مٹی میں کہیں پہ گندھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک یہ کہہ لیں کہ آپ ریزیمبلنس نظر آتی ہے اسلوب میں اس کے اندر۔ اور خاکے میں یہ چیز کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ خاکہ لکھا جائے اڑایا نہ جائے۔ آپ اس فرق کو بھی محسوس کریں کہ خاکہ اڑانا اور خاکہ لکھا جانا کیا اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ در حدیث دیگراں کے عنوان سے انہوں نے شاہد ملک صاحب کے بارے میں لکھا، یہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا تعارف میں نے کیونکہ آپ کو کروا دیا تھا، یہ دیکھ لیں گے۔ لیکن جن شخصیات کے بارے میں اس میں فیض احمد فیض کی جو میں پہلی بات کروں، میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص فیض کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ بہت سارے ہم سارے لوگ ان کی شاعری کے ماننے والے ہیں، ان کی شخصیت کے ماننے والے ہیں، کچھ ان کے نظریات کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، ادبی نظریات کے بھی اور سیاسی نظریات کے حوالے سے بھی فیض احمد فیض کو جانتے ہوں گے،
شاہد ملک صاحب کو بھی فیض احمد فیض سے کچھ قربت رہی، اور فیض کی شخصیت کو اس طرح انہوں نے کھولا اور اس طرح نفیس طریقے سے کھولا کہ فیض پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں فیض پہ لکھا ہوا ایک بڑا مضمون آتا ہے، احمد ندیم قاسمی جو ان کے بہت قریبی ادبی ساتھی بھی رہے، انہوں نے اس پر فیض پر جب لکھا تھا تو ایسا محسوس ہے کہ کوئی دوست نہیں لکھ رہا، یہ کہیں اور کسی اور طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اس پہ خاصی باتیں بھی ہوئیں، کافی وہ زیر بحث بھی رہا مضمون فیض احمد فیض پر احمد ندیم قاسمی کا۔ لیکن یہ مضمون پڑھتے ہوئے محسوس ہوگا کہ فیض کی جو شخصیت ہے اس کو کتنی سادگی کے ساتھ، کیونکہ ملک صاحب کا جو اسلوب ہے ان کے موضوع میں گھل جاتا ہے، آپ ان کے موضوع کو ان کے اسلوب سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ ملک صاحب سے کبھی ملاقات آپ کی ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہو جائے، ہماری یہ پوری کوشش ہوگی، اگر وہ مان لیا انہوں نے تو تھوڑی سی ملاقات ہو جائے آپ کی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی تحریر ان کی گفتگو سے علیحدہ نہیں ہے، جیسا وہ نظر آتے ہیں، جیسا وہ بات کرتے ہیں، ویسا ہی وہ لکھتے بھی ہیں۔ فیض کے حوالے سے یہ جو مضمون اس میں شامل ہے، یہ فیض کی 35ویں برسی کے حوالے سے لکھا تھا، اور فیض کے بارے میں جو ان کی پرانی یادیں ہیں وہ ان کے دور طالب علمی سے وابستہ ہیں۔ جب یہ راولپنڈی میں زیر تعلیم تھے، طالب علم تھے، تو انہوں نے ایک شاعری کی کتاب جو ہے نا، شعراں دی کتاب، اس کو انہوں نے شعراں دی کتاب لکھا ہے، وہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کے اپنی شاعری کی کتاب بنائی، اکٹھی کی اور کمپائل کی، اور اس کا فلیپ جو ہے وہ فیض احمد فیض سے لکھوایا گیا، اور وہ لوح سفال کے نام سے چھپی تھی۔ یہ بہت شروع کی بات ہے، 1973 کا عرصہ ہے، اور اس میں انہوں نے جن لوگوں کو فیض سے تھوڑی سی دلچسپی ہے ان کے ذہن میں ہوگا کہ فیض کو ایک راولپنڈی سازش کیس میں کچھ عرصہ جیل بھی بھگتنا پڑی، اور وہ پابند سلاسل ہوئے فیض احمد۔ تو انہوں نے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیض احمد فیض پہ ایک سازش کیس کیا، اور سازش کیس یہ تھا کہ فیض کا لکھا ہوا جو فلیپ تھا اس میں ایک ہلکی سی ترمیم انہوں نے کی، اور وہ کس طرح کی کہ فیض نے جو پیراگراف لکھ کے بھیجے وہ یہ تھا، اس میں یہ مجموعہ نوجوان ذہنوں کی معصومیت، تازگی، خلوص اور حسن تخیل کا بہت اچھا نمونہ ہے۔ اس میں روایت اور تقلید کے بجائے جدت اور اختراع کا عنصر غالب ہے۔ یہ سطریں پڑھ کر خوشی سے دماغ گھوم گیا، اور دل ہی دل میں اپنی عظمت کا کچھ ایسا نقش ابھرا کہ اگلا ہی جملہ جس میں فیض صاحب نے ہماری کتاب کے بارے میں ایک گونا مسرت کا اظہار کیا تھا مجھے ذرا اچھا نہ لگا، اور میں نے سوچا کہ لوح سفال کے مطالعے سے مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے، ایک گونا جو ہے وہ نکال دیا جائے، بیچ میں سے ایک گونا کو حرف غلط کی طرح کاٹ دیا جائے۔ میرے ساتھی امانت ندیم اور زمان ملک اس انقلابی فیصلے پر کہتے ہی رہ گئے کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، فیض صاحب ہیں، فیض صاحب۔ میں نے حکیمیہ انداز میں کہا، فیض صاحب ہوں گے اپنے گھر، ہم تو انہیں ایڈٹ کر کے چھاپیں گے۔ چنانچہ اب ایک گنا مسرت کی بجائے ترمیم شدہ غیر مشروط جملہ یوں تھا، مجھے اس کتاب کے مطالعے سے مسرت حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ اس طالب علم کی دور میں، طالب علمی کے دور میں ایک یہ جسارت تھی جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد فیض کے پاس جب یہ کتاب چھپ کر گئی تو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً فیض نے بھی پڑھا ہوگا، اور لکھنے والے اپنے ایک ایک حرف کے بارے میں بہت زیادہ محتاط اور کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ان کا لکھا ہوا کاٹا جائے یا اس کے اندر سے کوئی ترمیم کی جائے، خاص طور پر جس سطح کے فیض احمد فیض اس زمانے میں
جس سطح پر پہنچ چکے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ فیض نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ ان کی تحریر میں کسی قسم انہوں نے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اور اس کو اس طرح دیکھیں، اب کوئی پوچھے کہ یہ کیا حرکت ہے جس نے مفہوم کو یکسر بدل کر رکھ دیا؟ آج 45 برس گزر جانے پر بھی میں اس واردات کا منطقی جواز پیش کرنے سے قاصر ہوں، سوائے اس کے کہ ادب میں بھی 62 سالہ جرنیل کے مقابلے میں 20 برس کا نیا کمیشن یافتہ نیم لیفٹیننٹ کہیں بڑا افسر ہوتا ہے۔ چند روز میں جب اسلم کمال صاحب کے ڈیزائن کردہ رنگین لوہے سفال جانے پہچانے محقق اور اس زمانے میں فیض احمد فیض کے ذاتی معاون احمد سلیم کے توسط سے جناب فیض کی خدمت میں پہنچی، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں ہماری ہیرا پھیرے کی درک نہ ہوئی ہو، اگرچہ ہمیں اس وقت اپنی نوخیز ٹرن آؤٹ فیض صاحب کی جرنیلی وردی سے زیادہ لشکاریں مارتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سمجھ بعد میں پیدا ہوئی کہ منجھے ہوئے کماندار قلب و ذہن کے محاذ پر بظاہر پسپائی اختیار کر کے انسانی رشتوں کے میدان تسخیر کر لیا کرتے ہیں، اور یہی سارا سلسلہ تھا۔ فیض کی تصویر بہت سارے لوگ جو فیض کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کے ہاں بہت ٹھہراؤ تھا۔ فیض کسی بڑے سے بڑے واقعے پہ، کسی بڑی سے بڑی چیز پر بڑے اطمینان سے، اچھا بھائی یوں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا کر لیا جائے گا۔ ان کے ہاں جتنی ان کی شاعری میں انقلاب نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں اتنا ہی ٹھہراؤ تھا۔ ان کے ہاں جو احتجاج تھا ان کی اپنی شخصیت میں، ان کے رویے میں نظر نہیں آتا تھا، ان کی شاعری میں نظر آتا تھا۔ اور اسی لیے جب فیض کی شخصیت کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کی وہی پرت جو ہے وہ کھول کر سامنے آتی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک بڑا اچھا ان کا مجھے بہت یہ پسند آئی کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے فیض کے لہجے میں ایک بھول پن سا ہوتا، جو پیشہ ورانہ خطابت سے نہیں بلکہ گداز دلی اور فکری سہج سباؤ کے امتزاج سے پھوٹتا ہے۔ کئی لوگ کہتے کہ فیض جتنے اچھے شاعر ہیں پڑھتے اتنا ہی خراب ہیں۔ منڈی کی طاقتوں کا یہ جملہ ذرا قابل غور ہے، منڈی کی طاقتوں کو حتمی حقیقت ماننے والے شاید یہ سمجھ سکیں یا نہیں کہ سچا فنکار اگر تخلیق صرف اپنی شرائط پہ اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ آج فیض ہوتے تو اپنے نام پہ ہونے والی تقریبات کو دیکھ کر پہلے تو ضرور پوچھتے کہ بھائی یہ تھیٹر لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر اطراف میں کچھ آوازیں گونجتیں تو لہجہ اور مصالحانہ ہو جاتا، بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے، ہم نے کہا ہو جائے۔ اور یہ فیض کا انداز تھا، جتنی سادگی سے انہوں نے یہ بات کر دی، یہ فیض کی شخصیت کو بالکل واضح طور پر سامنے لاتی ہے۔ دیکھیں نا ایک یہ چیز اچھا ہوا کہ خود فیض احمد فیض نے سوشل میڈیا کا عہد نہ دیکھا، وگرنہ معترضین اور چاہنے والے دونوں ان پر ایسی رائے زنی کرتے کہ جس کی تصدیق یا تردید فیض کا مزاج تھی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ خالد حسن ہی نے دائیں بازو کے ایک موقر اخبار کا نام لیا تو مزے کا مکالمہ ہو گیا، فیض صاحب یہ آپ کو ہمیشہ سرخ دانشور یا انڈو سوویت لابی کا نمائندہ لکھتے ہیں مگر آپ نے کبھی جواب نہیں دیا۔ بھائی وہ مراد اخبار والے ہمارے دوست ہیں، ان کا کام بھی چلتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حفیظ جالندھری کے انتقال پر راولپنڈی کی ایک محفل میں میرے سامنے بعض نوجوان دوستوں نے مرحوم کے بارے میں کچھ چپتی ہوئی باتیں کی تو فیض آدھے گھنٹے تک گمسم بیٹھے رہے، پھر دوبارہ چپ ہونے سے پہلے ایک بلیغ جملہ کہہ دیا، ساڑھے دوست سن، چنگے پلے ہوندے سن، پاکستان بنن تو بعد پتہ نہیں کی ہو گیا۔ اسی محفل میں صاحب طرز شاعر اور صحافی حسن عباس رضا کے منہ سے نکلا، وہ فیض صاحب ہمیں بھی پکڑ کر لے گئے تھے، اب کے برجستہ جواب ملا،
بھئی اچھا، بہت اچھا ہوا، جو پکڑا نہیں گیا وہ جرنلسٹ کاہے کا ہے. فیض کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے، یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے رکھی، لیکن جو شخصیت واضح ابھرتی ہے اس میں کوئی مصنوعی آپ کو فیض کی شخصیت بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی. فیض کو جیسے دیکھا، فیض جیسے تھا، وہ اس اسکیچ میں، اس خاکے میں آپ کو ڈھلا ہوا نظر آئے گا. یہ اس کا کمال ہے. اس کا میں نے بتایا، میں چند پہلے شروع کے. اسی طرح خالد حسن کو بھی شاید کچھ لوگ یہاں پہ جانتے ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے ذرا مشکل ہے کہ خالد حسن کی شخصیت کو سمجھیں یا اس کے بارے میں معلومات ہوں، لیکن خالد حسن ایک بڑا نام تھا صحافت کے حوالے سے بھی، اور ہماری جو سفارت تھی، سفارتی حوالے سے بھی خالد حسن بڑے معروف تھے. خالد حسن شاہد ملک کے کزن رشتے میں، ان کے والد کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، اور ان سے ان کی بہت قربت رہی. خالد حسن کے بارے میں بھی ایک وکری ٹائپ کا آدمی، یہ آپ دیکھیں، اور ایک سادہ شخص کی تصویر کو کس طرح انہوں نے بیان کیا کہ 7 سالہ خالد حسن کو جو جموں شہر میں 4تھی جماعت کے طالب علم ہیں، ان کے ماموں تختی لکھوا رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ خالد صاحب بمشکل ایک لفظ لکھ پاتے اور ابھی آیا کہہ کر باہر بھاگ جاتے، آدھے منٹ کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ایک لفظ لکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. چند منٹوں میں یہ عمل 5-6 مرتبہ دہرایا گیا. ماموں حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب ملتا ہے، ماما جی دوات دوسرے کمرے میں ہے، ڈوبا لینے جاتا ہوں. میں نے کہا تھا نا مولا شیشے دا کام میں، قلم ہاتھ میں ہے، دوات دوسرے کمرے میں، اور روشنائی کا ڈوبا لگانے کے لیے بار بار یہاں سے وہاں تک کا چکر. خالد حسن کی سادگی کو اس چھوٹے سے واقعے سے زیادہ کیا بتایا جا سکے. اب یہ اگلی بات کہ مطلب یہ ہوا کہ اپنی آسانی کی خاطر کم محنت سے بہتر نتائج پیدا کرنے کے لیے جو ہلکی سی چالاکی درکار ہوتی ہے، روز اول ہی سے اس کا فقدان رہا. آلڈس ہکسلے نے ایک جگہ ازنس کی اصطلاح استعمال کی ہے. ازنس کی، یہ میرا خیال ہے کہ ازنس کا پروننسیشن میں صحیح استعمال کر رہا ہوں، انگریزی والے ہی بتا سکتے ہیں. ISNESS، ازنس، جسے اردو میں شیعت کا نام دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ شیعت، شے سے، یعنی آپ گلاب کو محض گلاب سمجھ کر دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ اس کی گلقند بنتی ہے جو پیٹ کے لیے مفید ہے. پیٹ کے عوارض کا علاج تو عملی افادیت کا معاملہ ہے، جس کے ضروری آپ میں دنیا داروں والی ہوش مندی ہو. خالد حسن کے ہاں اس قسم کی ہوش مندی کا فقدان تھا، اس لیے ویانا، لندن اور واشنگٹن میں بھی ہوتے ہوئے قلم تو اس کے ہاتھ میں رہا، مگر روشنائی کا ڈوبا ہر بار اسے پاکستان آ کر ہی بھرنا پڑا. یہ اب اسلوب کی خوبی دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے خالد حسن کی ایک جو اس کی مزاج میں سادگی تھی اس کو بیان کیا. خالد حسن نے جو ہے وہ میں انگریزی کیا تھا، تدریس سے بھی وابستہ رہے، اور انکم ٹیکس سروس کی امتحان دیا اس کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اور اس امتحان کے جو انٹرویو کا قصہ ہے وہ بڑے دلچسپ انداز میں اس کے اندر خالد حسن کی جو پروز تھا، جو اس کی انگریزی کی رائٹنگ تھی، اس کا ایک ایگزامپل دیتے ہیں. Bunda is an upright citizen. He has never been booked for double riding a bicycle. In the national elections, he always cast his vote in favor of one candidate or another, usually another. یہ ایک کمال ہے اس کی ایک بتاتا ہے کہ اس کی بات معمولی سی ہے، لیکن مشاہدے کی معصومیت، جملے کی سیدھی سادی ساخت اور عالمانہ بوجھ سے آری
ایک طرح کا مکالماتی لہجہ. یہ خالد حسن کی وہ تھی. پھر خالد حسن ذوالفقار علی بھٹو کے پریس سیکرٹری کے طور پہ رہے, پریس اتاشی پیرس میں اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے کام کیا, اور پھر یہ لنڈن میں اکٹھے بھی رہے, اور اس دوران ان کی بہت ساری ملاقاتیں اور اس کا رداد آپ کو یہاں پہ ملے گا. لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے اسی خالد حسن کے حوالے سے, کہ ضیاء محی الدین کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے مطلب جب وہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں ان کی جو ریسیٹیشن ہے, مجھے کچھ یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کچھ آڈیو کیسٹس ہمارے پاس آئیں اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریویو ہم نے لکھنا تھا کسی اس میں, تو غالب کے خطوط انہوں نے پڑھے تھے, ان کی خوانی کی تھی. تو میرے منہ سے, میرے جو قلم سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب خود متکلم ہے جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں. تو ضیاء کے ہاں یہ تھا کہ وہ, تو ضیاء محی الدین ایک مرتبہ برمنگھم میں موجود تھے, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے سارے گھر میں. تو یہاں پر شاہد حسن صاحب سے شاہد ملک صاحب سے کہا گیا خالد حسن نے کہ کچھ سناؤ, اور انہوں نے فیض کو سنانے کی اور اس ایک سے زائد چیزوں کے بارے میں کہا. تو جب تیسری چوتھی چیز کے بارے میں کہا گیا تو ایک نسوانی آواز آئی, انہیں بار بار کیوں تکلیف دے رہے ہیں جب اتنا اچھا سنانے والا بیٹھا ہے. شاہد ملک صاحب سے سنا جا رہا تھا اور ضیاء محی الدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی. یوں بھی یہ بندہ ناچیز بیٹنگ وکٹ پر لوز بال چھوڑ ہی نہیں سکتا. منہ سے نکلا بات سنانے کی نہیں سمجھنے کی بھی ہوتی ہے. لوگ سناٹے میں آ گئے. ضیاء محی الدین نے ایک بار پھر ابرو کو جنبش دی, لیکن وزرداری ضیاء صاحب پر بھی ختم ہے. اس مہذب آدمی نے میری گستاخی کا حساب یوں بے باک کیا کہ چند ہی روز بعد سینٹرل ٹیلی ویژن کے ایک ڈرامہ سیریل میں ایک چھوٹا سا رول چن کر قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن, یعنی میرے نام ایک چن کے دے دیا. دن بھر کے کام میں میری شمولیت کی حد تک 3 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے, پر اصل کارروائی سپہر کے بعد شروع ہوئی جب ضیاء صاحب نے حکم دیا کہ آپ آج لندن واپس نہیں جائیں گے بلکہ رات بھر میرے پاس یہیں برمنگھم میں ٹھہریں گے. یہ ایک طرح کی انتقامی کارروائی تھی, کیونکہ ضیاء صاحب نے ایک استاد کی طرح اس شام دیوان غالب سامنے رکھ کر یکے بعد دیگرے کئی ایسی غزلوں کی تشریح مجھے سمجھائی جس کی بعض تراکیب بقول کرنل محمد خان درمیانی قابلیت کا فرشتہ بھی نہیں سمجھ سکتا. اور یہ ذرا جملہ دیکھیے, مہذب انسان کا انتقام کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ اپنی جگہ, لیکن مجھے اگر زندگی میں پہلی بار ٹی وی ڈرامہ میں کام کا موقع ملا اور ضیاء صاحب کے زندگی میں پہلی بار کام ملا اور ضیاء صاحب کے ساتھ قلبی تعلق اور گہرا ہو گیا, تو اس کے پیچھے خالد حسن کے جذبہ دلداری ہی کو دخل تھا, کیونکہ یہ خالد حسن کا اصرار تھا کہ یہ سناؤ. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ضیاء محی الدین کے ساتھ جا کے اس طرح جڑا. کتنا ایک وقت ہے نہیں ہے نہیں, میں دو چیزاں تو میں کرنی نہ ہوں. اب یہ دو, ایک تو مجید نظامی کے حوالے سے جو مضمون ہے, جو ان کا خاکہ ہے, وہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ مجید نظامی ہماری صحافت میں نوائے وقت کے حوالے سے بہت بڑا جی ہماری صحافت میں اس لیے کہ حمید نظامی کے بھائی اور پھر نوائے وقت, اور نوائے وقت کا کردار پاکستان بننے سے لے کے اور پاکستان بننے کے بعد تک ہمارے ہاں ہر سطح کے اوپر بہت زیادہ فعال رہا, اور ایک خاص قسم کے نظریات کا جو پرچار تھا اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے مجید نظامی صاحب کا کردار بہت اہم تھا. سما ٹی وی سے جب یہ فارغ ہوئے شاہد ملک صاحب, تو یہ انہوں نے وقت نیوز کو
جو چینل تھا اس کو انہوں نے اس میں شمولیت کی، اور اس میں جو عرصہ گزرا، اور مجید نظامی ذرا یہ اب میں یہ کہہ لوں کہ کیمسٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دونوں شخصیات کی کیمسٹری مختلف تھی۔ شخصیت کی بنت جو نظریات کے حوالے سے، عادات کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے دونوں کے ہاں تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود شاہد ملک صاحب کا یہ کہنا کہ کاش وہ میرے دوست ہوتے، اور بہت بعد میں جب میں نے کتاب پڑھنے کے بعد ان سے کہا تھا، کہتے کہ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے دوست ہوتے، اور شاہد ملک صاحب نے اس کے لیے شعوری کوشش بھی کی کافی زیادہ، لیکن اس سے یہ ایک چیز نکلتی ہے کہ ایک رکھ رکھاؤ والا، ایک تربیت یافتہ شخص اپنے اختلافات کو بھی کتنے غیر محسوس اور کتنے ڈیسنٹ وے میں، کتنے پروقار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وہاں پہ کہیں پہ بھی اختلاف میں ذاتی مخاصمت یا ذاتی جو وہ ہے وہ شخصیت تک نہیں پہنچتی ہے۔ جہاں کہیں بھی تھا اس میں انہوں نے جو وقت گزارا، کیونکہ میرے پاس اب میرا بھی وقت بہت کم مجھے جو دیا گیا ہے وہ ہے، تو وہ بہت دلچسپ ہے، آپ وہ دیکھیے گا سارا اس کے اندر جو گرا، لیکن آخر میں ایک جو چیز جب انہوں نے چھوڑا یہ وقت کا، تو وہ ذرا آپ دیکھیے کہ جب کچھ لوگوں کو وہاں سے وہ فارغ ہو رہے تھے تو یہ خود بھی ذہنی طور پر تیار تھے کہ میں وقت نیوز کو چھوڑ دوں گا، تو یہ کس طرح چھوڑا، اور اس کا آخری جملہ بھی ذرا دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں فوجیوں کے لیے پسپائی کا عمل پیش قدمی سے زیادہ محتاط ہوا کرتا ہے۔ درجنوں ساتھیوں کے علیحدہ کیے جانے پر میں ملازمت سے ذہنی کنارہ کش ہونے کے بعد، ذہنی کنارہ کشی کے بعد اگلا قدم اٹھانے کے لیے ابھی ہمت جمع کر رہا تھا کہ صبح ہی صبح ایک مہرباں افسر کا فون آ گیا، جس سے میں نے نوکری چھوڑتے ہوئے ڈرامہ نہ کرنے کا دوستانہ سمجھوتا کر رکھا تھا۔ یہ ذرا غور کیجئے، نوکری چھوڑتے ہوئے ڈرامہ نہ کرنے کا دوستانہ سمجھے۔ ہم عموماً نوکری چھوڑتے ہوئے کچھ نہ کچھ کوئی ریزننگ کچھ نہ کچھ وہ کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے آج دفتر نہ آئیں، کوئی اور صاحب آ رہے ہیں۔ تو میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ سوچ رہے ہیں کہ نیشن اخبار میں بھیج دیں۔ اچھا تو اگر استعفیٰ دے دوں پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ایم ڈی صاحب ایک روز کے لیے اسلام آباد میں تھے، سو یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ مسئلہ حل ہونے سے کیا مراد ہے۔ سفید کاغذ پہ 2 سطریں لکھ دینے سے میرا کام گھر بیٹھے ہی ہو گیا۔ مہرباں افسر نے استعفے کی دستاویز سنبھالتے ہوئے مشورہ دیا کہ فوٹو کاپی تو پاس رکھ لیتے۔ میں نے متن یاد کر لیا ہے، خوشی ہے کہ دوست اس دن بھی میرے یہاں سے ہنستے کھیلتے رخصت ہوا۔ مطلب اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے متن یاد کر لیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس میں بہت سارے اس یار سرائے میں بہت سارے مہمان ہیں، باقی کچھ میں نے نام آپ کو شروع میں بتا دیے تھے، لیکن ایک صاحب کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو 2 ایک سے اندر اور ایسے ہیں جن پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ وہ ایک تو ان کے والد کے بارے میں ہے، اور وہ مضمون واقعی دیکھنا پڑھنے کے لائق ہے کہ والد کے اوپر لکھے ہوئے جتنے خاکے ہیں ان میں سے یہ خاکہ ایک علیحدہ نوعیت کا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہم والد پہ لکھے ہوئے خاکوں کی بات کرتے ہیں، میرے ذہن میں ڈاکٹر انور سدید کا ان کے اپنے والد پہ لکھا ہوا ایک خاکہ، مولوی صاحب کے عنوان سے انہوں نے لکھا تھا شاید، لیکن جب یہ والد کا خاکہ یہ لکھ رہے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن دیکھیے کیسے دیتے ہیں کہ اگر ابا کا قلمی خاکہ سرکاری افسروں کی سالانہ خفیہ رپورٹ کے انداز میں لکھنے بیٹھوں تو 4 بہنوں کے اس اکلوتے بھائی کا ابتدائی تعارف ایک خوش شکل، جامہ زیب اور گرم جوش انسان کے طور پر ہوگا،
اکلوتا پن اس لیے اہم ہے کہ سیالکوٹ کے قصباتی معاشرے میں جہاں گھر کی سماجی پہچان مردانہ آبادی کے حوالے سے ہوتی، ہمارے ابا کی طرح دادا بھی اکیلے تھے کہ ان کے واحد بھائی لالا سائیں نے دنیا چھوڑ چھاڑ کر سنیاس لے لیا تھا۔ دادا نے بڑی بہن کے بیٹے، 3 بیٹیوں اور ان کی اولاد کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح عزیز جانا۔ پھر بھی گمان ہے کہ ہمارے ابا کی طبیعت میں انسان دوستی، خاندان سے لگاؤ اور دوستوں کے لیے حد سے بڑھی ہوئی چاہت کے پیچھے بچپن کی تنہائی کا دخل ضرور رہا ہوگا۔ یہی تنہائی میرے ساتھ ان کے قریبی تعلق کا پیش خیمہ بنی، مگر تب تک ہم اسٹیشن والا مکان چھوڑ کر اپنے آبائی محلے ٹبہ سیدہ میں واپس آ چکے تھے۔ اگلی بات پڑھ کر لوگ مجھے جعلی نفسیات دانی کا طعنہ دیں گے یا کہیں گے کہ بے حیا آدمی، ابا کا ذہنی تجزیہ کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں برجستہ کہوں گا، ابا ہوگا آپ کا، ہمارا تو یار دوست تھا۔ یہ اتنی خوبصورت ایک چیز ہے کہ یعنی باپ، اور یہ کہتے ہیں شاہد ملک صاحب عام گفتگو میں بھی جب وہ اس کی گفتگو کرتے ہیں، یار وہ تو میرا یار سی۔ والد جو ہے، والد کا دوست ہونا یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں جو سب سے اہم مضمون مجھے لگا، ایک تو یہ والد کا تھا اور ایک زمرد ملک ان کے استاد انگریزی کے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ شاہد ملک صاحب کی پرسنالٹی یا شخصیت، کیونکہ میں ان سے ملا ہوا ہوں تو مجھے بہت ان کی خوش کلامی، خوش خرامی، خوش لباسی اور ہر جس میں خوش کا لاحقہ آئے گا سابقہ تو وہ ان پر صادق آتی ہے۔ تو یہ ساری بنت میں اس کے باوجود وہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو پنجابی میں گفتگو کریں گے۔ انگریزی کا استاد، انگریزی ادب زبان سے تعلق، صحافت سے تعلق، لکھتے اردو میں ہیں، بات پنجابی میں کرتے ہیں۔ یہ ساری ان کی پرسنالٹی میں چیز، میں معذرت کے ساتھ میں ان کا نفسیاتی تجزیہ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد اپنے طالب علم پہ، یہ آپ سب اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے کن اساتذہ کو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر فالو کرنے کی کوشش کی یا ان کی شخصیت کو اپنانے کی کوشش کی۔ آج میں اگر 54-55 سال کی عمر میں دیکھوں گا تو بچپن کے بہت سارے اساتذہ نظر آئیں گے جن کی شخصیت میرے اندر کہیں ڈھلی ہوئی نظر آئے گی۔ زمرد ملک کا خاکہ جو لکھا ہے اس سے یہ پرت کھلتی ہے، یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ شاہد ملک کے جو خمیر ہے اس میں کیا کیا چیزیں گندھی ہیں، اور ان میں وہ انگریزی کے استاد تھے، اور انہوں نے یعنی وہ استاد یا وہ جو لوگ اورینٹل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شاید اس کا اندازہ ہو تھوڑا سا کہ کلاس روم کے بعد میں استاد کا کیفیٹیریا میں بیٹھ جانا اور چائے، میں یہ تو نہیں کہوں گا سگریٹ کا، آپ کو قطعاً میں اس کا وہ نہیں کہوں گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک بے تکلفی کا عنصر اور اس میں دنیا جہان کی باتیں۔ اور زمرد ملک مطلب 45 46 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے۔ جوانی کہہ لیں آپ اس کو کہ وہ اس میں نہیں وہ رہے، لیکن ان سے مستفید اور مستفید ہونے والے اسٹوڈنٹس، اور شاہد ملک کی اگر آپ پرسنالٹی کو دیکھیں کس طرح اس کو انہوں نے پوری کو بنایا، ان کی بنت میں وہ کس طرح ان کے دھاگے شامل ہیں۔ تو شاہد ملک وہی تھے کہ بات پنجابی میں کرتے تھے، اور شاہد ملک شاعر بھی تھے، اور ان کی شاعری امرتا پریتم کے پہچان غالباً تھا رسالہ وہاں چھپتی رہی، انجان تھی نظم ان کی، وہ چھپی، اور اس نظم سے میں اپنا اختتام کروں گا زمرد ملک کے اس کے حوالے سے کہ میں ویسے شاہد ملک صاحب سے یہ نظم بھی پوری لوں گا اگر ان سے مل جائے۔ شہروں بار کھلوتا ویکھاں بتیاں دے لشکارے،
بتیاں بجھن پر نہ بجھن اکھیاں دے انگیارے، اور بوئے کھڑکن وچ ہنیری، بدل آون چڑھ کے، اڑدے ورق خیالاں والے، کون لے آوے پھڑ کے۔ بڑی خوبصورت نظم، اور شاہد ملک کے اوپر جو زمرد ملک کے وہ ہیں، وہ یہ پنجابی، اردو اور انگریزی، میں شاہد ملک میں زمرد ملک کو دیکھتا ہوں، میں نے زمرد ملک کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے ان میں وہ نظر آتے ہیں، ان کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اور یہ خاکہ بیانیہ بالکل ہر طرح کی ان کی مکمل تصویر بتاتا ہے۔ کتاب پڑھنے والی ہے، میں اگر ساری خاکوں کے بارے میں، اس میں خرم قادر کا بہت خوبصورت، خرم قادر کے حوالے سے آفتاب شمیم کا بہت اچھا اس کے اندر خاکہ ہے۔